اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ بقرہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس کلمے کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ اس کلمے میں 2 مدات ہیں، دونوں مد لازم ہیں، دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے اور آگے میم شدید میں غنہ بھی ہوگا۔
یعنی اس کو اس طرح الف لام میم اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو پڑھیں گے الف لام میم۔ یہاں وقف جو ہوگا وہ وقف جائز ہے، کیونکہ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذال کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ ذال کے اوپر کھڑا زبر آ گیا ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ ذال جو ہے یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ کاف کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے لام کو بھی ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ را کو ہم پر پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، اور یہاں پہ یا لین بھی ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، لہذا حرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ آگے ناظرین آپ کو یہ دیکھیں دو جگہ پہ تین تین ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں وقف معانقہ۔ یہاں پہ وقف کرنے کی کوئی کچھ ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ ایک ڈاٹس پہ آپ نے رکنا ہے، ایک پہ نہیں رکنا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ دونوں پہ رک جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دونوں پہ نہ رکیں، بلکہ ایک پہ آپ نے رکنا ہے، ایک پر نہیں رکنا۔ ھدی للمتقین، یہاں دال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر ادغام یرمالون ہو رہا ہے بغیر غننے کے۔ یا جو ہے یہ زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ آگے قاف پر ہے، کیونکہ قاف حروف متعالیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ آگے یا مدہ ہو رہا ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، اور وقف میں یہاں قاعدہ ہوگا مد عارض۔ یہاں مد عارض اس لیے ہو رہا ہے کہ یا مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اب یہاں حمزہ الف کے اوپر ہم زبر لگا کر پڑھیں گے، جہاں بھی لام الف آئے گا تو اس پر ہم حمزہ پر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ آگے یا مدہ ہو رہا ہے، یہاں ہم ذال کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے حمزہ ساکنہ میں جھٹکا ہوگا، اس کو یومنونا نہیں پڑھیں گے بلکہ یؤمنونا پڑھیں گے۔ آگے واو مدہ ہو رہا ہے، واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ آگے بالغیبی میں لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو بالغیبی نہیں پڑھیں گے۔ آگے غین پر ہے، اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ آگے یا لین ہو رہا ہے، یا لین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں قاف پر ہے، یا مدہ ہے۔ آگے میم کو ہم یہاں میم میں واو مدہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ آگے صاد کو ہم پر پڑھیں گے، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لام الف جو ہے یہ نہیں پڑھے جا رہے۔ آگے لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں کھڑا زبر ہے۔ آگے واو زائد ہے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے۔ وَمِمَّا میں میم شدد میں غنہ ہو رہا ہے، اور الف مدہ اس لیے میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ رزقناہم میں را پر ہے، را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ آگے قاف پر ہے کہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس لیے یہاں اس میں قلقلہ بھی کریں گے، اس کو رزق
ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے رزقناہم، نون کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں کھڑا زبر ہے۔ آگے میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ آگے ينفقون میں نون ساکن میں اخفا ہو رہا ہے، قاف پر ہے، واو مدہ ہے، اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ آگے والذین میں ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں یا مدہ ہوگا۔ یؤمنون میں حمزہ ساکنہ میں جھٹکا، واو مدہ۔ بما انزل میں مد منفصل ہوگا، یہاں مد منفصل اس لیے ہوگا کہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے۔ انزل میں نون ساکن میں اخفا ہوگا، الیکا میں یا لین، وما انزل میں مد منفصل نون ساکن میں اخفا، من قبلک میں نون ساکن میں اخفا، قاف پر، با ساکن میں کلکلا، وقف جائز۔ اب ہم اس آیت کو اس طرح پڑھیں گے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب یہاں پہ وقف جائز ہے۔ وبالآخرۃ میں خڑا زبر ہے، خوا پر ہے، را پر ہے، لام یہاں پہ ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، واو مدہ، قاف پر، یہاں قاف کو پر پڑھیں گے، اور واو مدہ، اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور وقف مطلق۔ اس کو ہم ایسے پڑھیں گے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب ہم ان آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔